ان کے اخلاق کیسے تھے، ان کے کردار کیسے تھے، میرے دوستو ان کی تربیت کیسے ہوئی تھی۔ 7 گھروں میں وہ سر گھومتا ہے اور گھوم کر پھر اسی صحابی کے گھر پہنچ جاتا ہے جنہوں نے پہلی مرتبہ پہنچایا تھا۔ میرے دوستو کھانا اپنے اوپر ترجیح دے رہے ہیں بھائی کو کھلانے کے لیے، پانی آیا ہے تو جان دے رہے ہیں، لیکن اپنے بھائی کو پلانے کے لیے وہ مر رہے ہیں۔ میرے دوستو قرآن کریم کے اندر ان کی اسی صفت کو اللہ نے بیان کیا۔ محمد الرسول اللہ، پہلے آقا کی ذات کا تذکرہ ہوا، ان کے اندر جو یہ صفت پیدا ہوئی تھی، ان کے اندر جو یہ ہمدردی پیدا ہوئی تھی، یہ میرے آقا کا کمال تھا، یہ میرے آقا کی تربیت تھی، یہ میرے آقا کی تعلیم تھی، محمد الرسول اللہ کی تعلیم اور تربیت کے نتیجے میں ان کے اندر یہ کمال پیدا ہوا تھا۔ رحماء بینہم، آپس میں وہ رحم دل تھے، آپس میں وہ ایک دوسرے کے لیے جان نچھاور کیا کرتے تھے۔ میرے دوستو ہجرت کا موقع ہے، نصرت کا موقع ہے، صحابہ کرام نے مکے کو چھوڑا، صرف مکے کو نہیں چھوڑا، اپنی جائیداد کو بھی چھوڑا، اپنی دولت کو بھی چھوڑا، اپنے بیوی کو بھی چھوڑا، اپنے خاندان کو بھی چھوڑا، سب کچھ چھوڑ کر صرف ایمان کی حفاظت کے لیے، اسلام کی حفاظت کے لیے وہ مکے سے روانہ ہو گئے۔ مدینہ پہنچتے ہیں یہ صحابہ جنہیں مہاجرین کہا جاتا ہے، جو مکے سے اور مختلف جگہوں سے اٹھ کر مدینہ پہنچے ہیں۔ ان کے پاس بیوی نہیں، ان کے پاس بچے نہیں، ان کے پاس پیسے نہیں، ان کے پاس کاروبار نہیں، ان کے پاس کھیت کھلیان نہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ مدینے کے انصار صحابہ، وہ مدینے کے صحابہ حضور کی خدمت میں جاتے ہیں، یا رسول اللہ یہ ہمارے بھائی جو ہجرت کر کے ایمان کے لیے، دین کے لیے ہمارے پاس آئے ہیں، یا رسول اللہ آپ پیشکش فرما دیجئے۔ یاد رکھیے آقا نے نہیں کہا، صحابہ خود گئے تھے، مدینے والے خود گئے تھے آقا کی خدمت میں اور کہا وہ جب آ جائیں تو آپ فکر نہ کریے، ہماری زمین میں، ہماری جائیداد میں، ہمارے مال میں، گھر کے ایک ایک سامان میں حصہ لگا دیجئے، آدھا سامان ہمارا ہوگا، آدھی زمین ہماری ہوگی، آدھا مال ہمارا ہوگا اور آدھا ہمارا مال میرے ان بھائیوں کا ہوگا جو ہجرت کر کے مکے سے آ رہے ہیں، گھر بار چھوڑ کے آ رہے ہیں ایمان کی حفاظت کے لیے۔ میرے دوستو سیرت کی کتابوں میں یہ واقعہ بھی لکھا ہوا ہے، کیوں؟ تاکہ ہمارے اندر کچھ صفت آ جائے ایثار کی، ہمدردی کی۔ میرے دوستو ایک صحابی ہیں عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی مواخات اور ان کا بھائی چارہ سعد بن ربیع سے ہوا۔ سعد بن ربیع عبد الرحمن ابن عوف کو پکڑ کر اپنا گھر لے جاتے ہیں اور گھر کا ایک ایک سامان دکھاتے ہیں، گھر کا کمرہ دکھاتے ہیں، گھر دکھاتے ہیں، ایک ایک سامان ان کے سامنے کھول کر رکھ دیے، زمین کتنی تھی، باغات کتنے تھے، سب ان کے سامنے بیان کر دیے اور کہنے لگے اے عبد الرحمن، اے میرے مہاجر بھائی، آدھا سامان آپ کا ہے، آدھا گھر آپ کا ہے، اگر آپ کہیں تو گھر کے اندر پارٹیشن کر دیتے ہیں، دیوار دے دیتے ہیں، آدھا گھر آپ کا آدھا گھر ہمارا۔ اور اے میرے مہاجر بھائی میرے پاس 2 بیویاں ہیں، میرے پاس 2 بیویاں ہیں، ان 2 بیویوں میں سے جس بیوی کو آپ چاہیں ہم اسے طلاق دے دیں گے، آپ اس سے نکاح کر لیں۔ میرے دوستو ایسا ہوا نہیں، عبد الرحمن تیار نہیں ہوئے، وہ خود کما کر اپنا گھر بنا لیے، شادی کر لیے، لیکن ایسا جذبہ، ایسا شوق، ایسا جنون ایثار کا، ہمدردی کا، محبت کا، وفا کا کوئی دنیا پیش کر سکتی ہے؟ نہیں پیش کر سکتی۔ میرے دوستو قرآن اعلان کرتا ہے اشداء علی الکفار، وہ کافروں کے اوپر سخت تھے، رحماء بینہم، آپس میں رحم دل تھے۔ اللہ نے اس صفت کو پہلے بیان کیا، اس کے بعد صحابہ کی صفت اللہ رب العالمین قرآن کے اندر بیان کرتے ہیں تراہم رکعا سجدا۔ صحابہ کے اندر رحم دلی بھی تھی، ہمدردی بھی تھی، اخوت بھی تھی، بھائی چارہ بھی تھا، سب کچھ تھا، اس کے باوجود تراہم رکعا سجدا۔ اگر آپ ان کی ذاتی زندگی کو دیکھیں گے تو اے لوگو ان کو رکوع کی حالت میں پاؤ گے، ان کو سجدے کی حالت میں پاؤ گے،
اللہ کو بھی نہیں بھولے، بھائیوں کو بھی نہیں بھولے، انسانیت کو بھی نہیں بھولے، اللہ کو نہیں بھولے۔ اتنی عبادت کثرت کے ساتھ جب آپ ان کو دیکھیں گے، یا تو رکوع کی حالت میں پاؤ گے یا سجدے کی حالت میں پاؤ گے، تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ یہ کام وہ کیوں کر رہے تھے؟ ایک طرف انسانیت کی مدد، ایک طرف بھائیوں کی مدد، ایک طرف اللہ کو راضی کرنا، اللہ کے سامنے سر جھکانا۔ یہ کام کیوں کر رہے تھے؟ دکھلاوے کے لیے، ریا کے لیے نہیں، یبتغون فضلا، اللہ کا فضل وہ چاہتے تھے، ورضوانا من اللہ، اللہ کی رضا چاہتے تھے، اللہ کی خوشنودی چاہتے تھے۔ ان کے اندر اخلاص تھا، ان کے اندر للہیت تھی، ان کے اندر تقوی تھا۔ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ آگے اللہ ارشاد فرماتے ہیں سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ایسی عبادت، ایسا سجدہ، ایسا رکوع کہ ان کے سجدے کا نشان ان کی پیشانیوں پر صاف جھلکتا تھا۔ میرے دوستو، ہفتے میں ایک دن آ کے 2 رکعت آپ پڑھ لیں گے، سالانہ 2 رکعت عید کی نماز پڑھ لیں گے، آپ کی پیشانیوں پر یہ نشان نہیں آ سکتا۔ نشان اس کی پیشانی پر آتا ہے جو 5 وقت رب کے سامنے اپنا سر جھکاتا ہے، رات کی تنہائی میں اٹھ کر اپنی پیشانی رگڑ کر اپنے رب کو، اپنے مولا کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے، اپنے گناہوں پر روتا ہے، اس کی پیشانی پر یہ نشان پڑتا ہے۔ روایت کے اندر آتا ہے قیامت کا میدان ہوگا سجدے کے نشان کی وجہ سے، سجدے کی وجہ سے جو ہماری پیشانیوں پر نشان پڑے گا، کل قیامت کے دن نور کی طرح چمکتا ہوگا۔ یہ کون تھے؟ یہ صحابہ تھے، یہ ہماری مثال تھی۔ ایسا ایمان تھا، ایسا اتحاد تھا، ایسا اتفاق تھا، ایسی اخوت، بھائی چارہ اور ہمدردی تھی۔ میرے دوستو، اس ایمان کی بدولت سے ان کے پاس سواریاں نہیں، ان کے پاس گھر نہیں، ان کے پاس خوبصورت لباس نہیں، اس کے باوجود ان کا رعب و دبدبہ اقوام عالم میں چھایا ہوا تھا۔ جب صحابہ کا نام سنا کرتے تھے وہ تھر تھر کانپنے لگتے تھے۔ میرے دوستو، بات آ گئی، واقعہ یاد آیا، مجھے تو بولنا تھا آپ کو، انشاءاللہ اور بھی جمعے باقی ہیں۔ ابھی ہمارے یہاں الیکشن کا موقع آنے والا ہے، پنچایتی الیکشن ہے، ہمیں ووٹ کس طرح دینا ہے، کس کو دینا ہے، کس نیت سے دینا ہے، کن صفات کے ساتھ دینا ہے، انشاءاللہ لگاتار اس پر بات ہوگی۔ یہ میری ذمہ داری ہے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ ان کا کام صرف نماز پر نماز کو بتانا ہے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ ان کا کام صرف ایمان کو بتانا ہے۔ نہیں میرے دوستو، سیاست بھی دین کا حصہ ہے، ووٹ بھی دین کا حصہ ہے، الیکشن بھی دین کا حصہ ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ، علماء نے لکھا ہے کہ ووٹ دینا، الیکشن میں حصہ لینا یہ گواہی کے مانند ہے۔ اگر آپ کسی کو ووٹ دے رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کا سمرتھن کر رہے ہیں، آپ اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ یہ آدمی ٹھیک ہے، یہ آدمی قوم کی خدمت کرے گا، یہ مانوتا کی خدمت کرے گا، یہ لوگوں کی بھلائی میں، دکھ درد میں شریک ہوگا، یہ آپ شہادت دے رہے ہیں۔ امانت کے ساتھ ہونا چاہیے، دیانت کے ساتھ ہونا چاہیے، پیسے لے کر نہیں، نوٹ لے کر نہیں، رشتہ داری دیکھ کر نہیں، ذات اور برادری دیکھ کر نہیں، خاندان دیکھ کر نہیں۔ یاد رکھیے، اگر آپ خاندان دیکھتے ہیں، ذات دیکھتے ہیں، برادری دیکھتے ہیں، پیسہ دیکھتے ہیں، دولت دیکھتے ہیں، شہرت دیکھتے ہیں، تو آپ جھوٹی گواہی دینے والے ہوں گے۔ اور آقا نے ارشاد فرمایا ہے، اے لوگو میں تمہیں بتاؤں، بڑے بڑے گناہ جو لوگوں کو ہلاک کر دیتے ہیں وہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے، ماں باپ کی نافرمانی کرنا ہے۔ آپ اپنی مسند میں ٹیک لگا کر بیٹھے تھے، گدے میں ٹیک لگا کر بیٹھے تھے، اور آپ نے کہا شرک کرنا بڑا گناہ۔ آپ نے فرمایا ماں باپ کی نافرمانی کرنا بڑا گناہ، اور جھوٹی گواہی کی جب بات آئی تو آپ نے جو ٹیک لگایا تھا ٹیک چھوڑ دیتے ہیں اور بالکل سیدھے بیٹھ جاتے ہیں، اور آپ نے فرمایا بڑے گناہوں میں سے ایک بڑا گناہ یہ ہے کہ جھوٹی گواہی انسان دے، جھوٹی گواہی دے، جھوٹی گواہی دے۔
اور بار بار آپ یہ کہنے لگے۔ میرے دوستو، اگر آپ کسی غلط انسان کو اس لیے چنتے ہیں کہ وہ آپ کو پیسہ دے رہا ہے، آپ کے خاندان کا ہے، آپ کی ذات کا ہے، آپ کی برادری کا ہے، آپ کے رشتے کا ہے، تو یاد رکھیے آپ جھوٹی گواہی دے رہے ہیں۔ اور یہ اتنا بڑا جرم ہے، اتنا بڑا جرم ہے کہ شاید ہمارا جھوٹ اتنا بڑا جرم نہ ہو، زنا اتنا بڑا جرم نہ ہو، شراب اتنا بڑا جرم نہ ہو، اس لیے کہ ہم شراب پئیں گے ہماری ذات تباہ ہوگی، ہم جھوٹ بولیں گے ہماری آخرت جائے گی، اور ہم زنا کریں گے ہماری ذات کا نقصان ہوگا، دنیا اور آخرت برباد ہوگی۔ لیکن آپ اگر کسی غلط آدمی کو چن کر لاتے ہیں، حکمراں بناتے ہیں، تو پوری قوم کا اس میں نقصان ہوگا، آپ غدار قوم کہے جائیں گے۔ اس لیے ابھی سے ذہن بنائیے کہ انشاءاللہ ایسے حکمراں کو لانا ہے اور ایسے آدمی کو اپنا ساتھ دینا ہے، متحد ہو کر۔ میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا کہ آپ اس کو دیجئے، اس کو دیجئے، سب اس گاؤں کے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ سب کھڑے نہ ہوتے، بلکہ جو ہے متحد ہو کر کسی ایک آدمی کو کھڑا کیا جاتا۔ لیکن کئی لوگ اگر کھڑے ہیں تو میں کسی کی نشاندہی تو نہ کر سکتا، لیکن آپ جانتے ہوں گے کون قوم کا ہمدرد ہو سکتا ہے، کون خدمت کر سکتا ہے، کس کے اندر خوف خدا ہے۔ آپ کہیں گے کسی کے اندر خوف خدا نہیں ہے، ارے جو کھڑے ہیں ان میں سے کون اچھا ہے، کم سے کم ان کو تو لے آیا جائے۔ آج ہمارا ایم پی نہیں، ہمارا ایم ایل اے نہیں، جو بڑا الیکشن ہوتا ہے ہمارا کوئی نہیں۔ یاد رکھیے جب تک سیاست میں ہماری طاقت نہیں ہوگی، ہماری آواز نہیں ہوگی، ہمیں انصاف نہیں مل سکتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے ابھی آسام کے اندر 800 مسلمانوں کا گھر راتوں رات ہلاک کر دیا گیا، زمیندوز کر دیا گیا، گرا دیا گیا۔ جب کچھ مسلمانوں نے آگے بڑھ کر پردرشن کیا، احتجاج کیا، تو ایک نوجوان آدمی جس کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے، پولیس والوں نے اسے گولی سے فائرنگ کیا ہے، اور گولی جا کے اس کے سینے میں لگی ہے۔ پولیس والوں کو حق نہیں ہے کہ آپ گولی چلا دیں، وہ تنہا آدمی تھا، آپ اسے پکڑ سکتے تھے، پوچھ سکتے تھے، جیل میں ڈال سکتے تھے، گولی چلانا رائٹ نہیں ہے پولیس کو، لیکن اس نے گولی چلائی اور وہ نوجوان تڑپ تڑپ کر وہیں مر گیا۔ لیکن ان پولیس والوں کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا گیا، انسانیت ختم ہو گئی۔ جب وہ لاش زمین پر گر گئی تھی تو پتہ ہے اس کے باوجود بھی لاٹھی برس رہے تھے، ڈنڈے برس رہے تھے، اور ایک پریس رپورٹر جس کے کندھے میں بیگ ٹنگا ہوا تھا، اس کے پاس جو ہے وہ ویڈیو کیمرہ تھا اس کے پاس۔ جانتے ہیں ایسی نفرت تھی اس کے اندر کہ اس مری ہوئی لاش پر، اس تڑپتی ہوئی انسانیت پر وہ دوڑ کے جاتا ہے اور بہت دور اچھل کر اس کے اوپر کودتا ہے، جمپنگ کرتا ہے، اتنے زور سے جمپ لگاتا ہے کہ بہت دور جا کر وہ گر جاتا ہے، پھر وہاں سے اٹھ کے آتا ہے اور گھوسے لگاتا ہے۔ یہ پولیس والوں کی نگرانی میں ہو رہا تھا۔ مسلمانوں، ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ آج اتر پردیش کے اندر یا مختلف صوبوں کے اندر اگر کسی غیر کو غلطی سے پولیس کی گولی لگتی ہے یا کسی دہشت گردی میں مارا جاتا ہے یا موب لنچنگ کا شکار ہوتا ہے تو سیاسی پارٹیاں اس کے گھر میں جانے لگتی ہیں، کسی سربراہ کی طرف سے 5 لاکھ کا آفر، کسی کی طرف سے 10 لاکھ کا آفر، کسی کی طرف سے 20 لاکھ کا آفر، کوئی قانونی چارہ جوئی کی یقین دلاتا ہے، لیکن وہی مسلم نوجوان کو گولیوں سے بھون دیا جاتا ہے، موب لنچنگ ہو جاتی ہے۔ کوئی سیاسی پارٹی نہیں جاتی، کوئی پیسے کا اعلان نہیں کرتا، کوئی پیکیج کا اعلان نہیں کرتا۔ وہ یہاں کا باشندہ نہیں، ہندوستان کا نہیں، اس نے ووٹ تمہیں نہیں دیا، لیکن کیوں نہیں جاتے؟ اس لیے کہ وہ جانتے ہیں ہماری طاقت نہیں ہے، ہماری صفوں کے اندر اتحاد نہیں ہے، ہمارے صفوں کے اندر آواز نہیں ہے۔ اس لیے وہ جانتے ہیں جب الیکشن کا موقع آئے گا یا تو ہمارے یہاں آئے گا یا تو ان کے یہاں جائے گا، اس لیے ہماری آواز اور ہماری طاقت کا وہ کوئی ویلیو نہیں دیتے۔ میرے دوستو، یہ پنچایتی الیکشن جو ہوتا ہے، یہ پنچایتی لیول پر جو ہے ایک چھوٹی سی حکومت ہوتی ہے، اس کا بھی اثر ہوتا ہے، شاشن پر بھی اثر ہوتا ہے، پرشاسن پر بھی ہوتا ہے، اور قوم کے اندر جب کوئی ناگہانی مسئلہ ہوتا ہے تو اس موقع پر اس کا جو ہے جو منتخب ہو کر آتے ہیں اس کا ایک اچھا اثر رہتا ہے۔ اس لیے ہمیں بڑی امانت کے ساتھ، بڑی دیانت کے ساتھ متحد ہو کر ہمیں ووٹ دینا ہے اور اس کی تیاری کرنی ہے۔ پیسے لینے کی تیاری نہ کریں،
رشتہ داری کا خیال نہ کریں بلکہ امانت کے ساتھ انشاءاللہ اس پر اور گفتگو ہوگی۔ ابھی ہماری بات بیچ میں رہ گئی، اتحاد اور پھر الیکشن کس طرح ہمیں کرنا ہے، شریعت کی کیا رہبری ہے، اور بھی جمعے ہیں انشاءاللہ اس پر گفتگو ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ کی توفیق مرحمت فرمائے۔ میرے دوستوں،